بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم بقدم پارٹ نمبر 50 جس کا عنوان ہے مکہ سے غار ثور تک۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میری یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم بن ابو العاص، عقبہ بن ابی معیط، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زمعہ ابن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ان ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اگر تم اس کے دین کو قبول کر لو گے تو تمہیں عرب اور عجم کی بادشاہت مل جائے گی اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے پردوں سے گھیر دیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت 1 تا 9 کا ترجمہ ہے۔ ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو وقتی طور پر اندھا کر دیا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی پھینکی تھی وہ ان سب کے سروں پر گری، کوئی ایک بھی ایسا نہ بچا جس پر مٹی نہ گری ہو۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال کر تشریف لے جا چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بولے، خدا کی قسم یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مارتے ہوئے باہر لے آئے اور مسجد حرام تک لائے۔ کچھ دیر تک انہوں نے انہیں روکے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہے؟ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ابوبکر صدیق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت دی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی سفر کے لیے تیار کیا۔ چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنیوں والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھی۔ پھر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ صور تک پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا، دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے میں غار میں داخل ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا، جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلے عنوان میں جس کا نام ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔